بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مصنف نے جو کہا الاصل الرابع القیاس، فرماتے ہیں اس پہ ایک اعتراض ہوا تھا کہ مصنف نے اس طرز پہ کیوں بیان کیا، یعنی پہلے تین اصولوں کو الگ ذکر کر دیا اور قیاس کو الگ ذکر کر رہے ہیں، ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اصول شرع چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس؟ تو اس کے دو جواب دیے ملا جیون نے۔ پہلا جواب یہ ہے، دیکھیں مصنف نے قیاس کو الگ ذکر کیا تاکہ مخاطب کو تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ پہلے والے تین اصول یہ قطعی ہیں اور قیاس یہ ظنی ہے۔ اور کتاب، سنت، اجماع یہ مفید یقین ہے اور قیاس مفید ظن ہے۔ اگر ایک ساتھ ذکر کر دیتے تو دونوں کا مفید یقین اور مفید ظن ہونا برابر لازم آتا، یعنی یہ ہو جاتا کہ یہ چاروں مفید یقین بھی ہیں اور مفید ظن بھی ہیں۔ حالانکہ پہلے والے تین اصول مفید یقین ہے اور چوتھا والا اصول یہ مفید ظن ہے۔ تو فرق کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس کو الگ ذکر کیا۔ پھر صاحب نور الانوار فرما رہے ہیں یہ جو مصنف نے جواب دیا ہے پہلا والا کہ پہلے والے تین اصول یہ قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے، تو مصنف وہذا باعتبار الاغلبی والاکثری، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ اعتبار اغلب اور اکثریت کی وجہ سے ہے، یعنی زیادہ تر کتاب اللہ، سنت اور اجماع یہ مفید یقین ہوتے ہیں، بعض مرتبہ یہ مفید ظن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خبر واحد اکثریت کے اعتبار سے مفید ظن ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار مفید یقین ہوتی ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ کی مثال دی کہ یہ مفید یقین ہوتے ہیں اکثر، لیکن کبھی کبھار یہ مفید ظن بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فالعام المخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض اور خبر واحد یہ ظنی ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ظنی کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں باری تعالیٰ کا قول، اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ احل اللہ البیع میں الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، تو یہاں عام معنی مراد ہے، یہاں کیا ہے؟ عام بے مراد ہے، یعنی عام کو سب کو شامل ہے۔ لیکن اللہ نے جب حرم الربا کہا تو یہاں ربا کو خاص کر لیا، تو عام جو ہے یہ ظنی ہوگا مخصوص منہ البعض کی وجہ سے، یعنی وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو وہ عام ظنی ہوتا ہے، مفید ظن ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، فرماتے ہیں اور وہ قیاس ہمیشہ مفید ظن ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے، علت منصوصہ کی وجہ سے۔ جیسے اوپر گزرا، انہوں نے لواطت کی حرمت کو قیاس کیا کس پر؟ حالت حیض میں وطی کی حرمت پر۔ اب اس میں علت کیا ہے؟ علت ازا ہے جو کہ منصوص ہے۔
تو ظاہر ہے علت منصوصہ کی وجہ سے یقینی، اور یہاں پر قیاس جو ہم نے کیا ہے یہ یقینی ہے، ظنی نہیں ہے، یقینی ہے نا، کیونکہ حدیث یقین کا فائدہ دے رہی ہے تو اس پہ قیاس کیا تو وہ بھی یقین کا فائدہ دے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ لواطت حرام ہے، لواطت حرام ہے، کیوں؟ یہ ایسا ہے جیسے حالت حیض میں وطی کرنا، وہاں محل چونکہ گندگی ہوتی ہے اس لیے حرام ہے، علت اعضاء پائی جا رہی، اور لواطت میں بھی چونکہ وہ محل گندگی نجاست غلیظہ کا محل ہے، تو علت جب منصوص ہو تو قیاس بھی یقینی ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِمَا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا، اور یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں، یہاں سے دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر مصنف علیہ الرحمت و رضوان اگر یہ کہتے کہ اصول شرع 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، تو اس سے جو منکرین قیاس ہیں جو یہ کہتے ہیں قیاس شرعی نہیں ہوتا، قیاس شرعی نہیں ہوتا، تو ان کا رد ہے، یہاں سے ان کا رد ہے۔ اگر مصنف یہ کہہ دیتے ان اصول الشرعی اربعۃ، رد تب بھی ہو جاتا لیکن وہ ضمناً رد ہوتا، لیکن جب مصنف نے الگ قیاس کو بیان کیا تو اب ان کا رد، منکرین قیاس کا رد، یہ قصداً بھی ہو گیا اور صراحتاً بھی ہو گیا۔ تو صراحتاً رد کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے الاصل الرابع کہا تاکہ ان کا ضمناً اور صراحتاً دونوں اعتبار سے رد ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِمَا قَالَ، اور اس لیے کہ جب مصنف نے کہا وَالْأَصْلُ، جب مصنف نے وَالْأَصْلُ کہا کان رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ، تو یہ منکر قیاس پر رد ہے، قصداً و صریحاً، قصداً اور صراحتاً، قصداً اور صراحتاً رد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو گیا اس کا۔ وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ، اور جب رابع کہا، جب الرابع کہا کان دالاً علی ان مرتبتہ بعد الاصول الثلاثہ، جب الرابع کہا تو یہ دلالت کر دی اس نے اس بات پر کہ قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، قیاس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے۔ پیچھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب، خبر واحد ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے، لیکن کبھی مفید یقین بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ صاحب خبر واحد ظنی تب ہوتی ہے جب بطریق احاد منقول ہو، بطریق احاد منقول ہو، یا عارض ہے، اس وجہ سے یہ ظنی ہوتی ہے، ورنہ تمام حدیثیں یقینی اور قطعی ہیں۔ جب بطریق احاد کے طریقے پر یہ منقول ہو تب ظنی ہوتی ہے حدیث، ہاں، ورنہ تو تمام حدیثیں جیسے کتاب اللہ مفید یقین ہے، ایسی تمام حدیثیں مفید یقین ہوتی، قطعی ہوتی، خبر واحد۔ ولما قال الرابع، اور جب مصنف نے کہا الرابع کان دالاً، تو یہ دلالت ہو گئی اعلیٰ ان مرتبتہ، اس بات پر کہ قیاس کا مرتبہ ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ قیاس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ قیاس کا مرتبہ بعد الاصول الثلاثہ، یہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، یعنی پہلے کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد سنت رسول ہے، اس کے بعد اجماع ہے اور اس کے بعد قیاس ہے۔ ان تینوں کو پہلے ذکر کرنا، قیاس کو بعد میں ذکر کرنا، اس کی 2 وجہ اور ہیں، اس کی یعنی اصول ثلاثہ کو پہلے ذکر کر دیا، قیاس کو بعد میں ذکر کر دیا، 2 وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ دیکھیں اصول ثلاثہ یعنی کتاب، سنت اور اجماع یہ حکم کو ثابت کرتے ہیں، یہ، اور قیاس یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ حکم کو ظاہر کرتا ہے، حکم کو
تو اس لیے اصول ثلاثہ کو پہلے ذکر کیا، قیاس کو بعد میں ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے اصول ثلاثہ کو پہلے ذکر کرنے کی کہ اصول ثلاثہ یہ حکم کو ثابت کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، نہ کتاب اللہ کسی کا محتاج ہوتا ہے حکم کو ثابت کرنے میں، نہ حدیث رسول سنت رسول کسی کی محتاج ہوتی ہے حکم کو ثابت کرنے میں، اور نہ اجماع امت محتاج ہوتی ہے کسی حکم کو ثابت کرنے کی، سمجھ رہے؟ لیکن قیاس یہ حکم کو ثابت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ جب یہ غیر کا محتاج ہوتا ہے تو لہذا اسے بعد میں ذکر کیا۔ جیسے انہوں نے کلمے کی 3 قسمیں کی تھیں، آپ نے ابتدا میں پڑھا ہوگا اعدادیہ اولیٰ میں، کلمے کی 3 قسمیں کی، اسم فعل حرف۔ اسم کو پہلے مقدم کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اپنے قسیم کی وجہ سے مقدم کیا، چونکہ یہ اپنا مستقل معنی بھی رکھتا ہے اور زمانے کا محتاج بھی نہیں ہوتا، تو اپنے دونوں قسیم پہ کیا ہے یہ بلند ہے، اس لیے اسم کو پہلے۔ فعل کو بعد میں ذکر کیوں کیا اسم کے بعد؟ تو کہتے ہیں چونکہ فعل کا مرتبہ دوسرا ہے، یہ مستقل معنی بھی رکھتا ہے اور زمانے کا محتاج ہوتا ہے اس لیے، اور حرف نہ مستقل معنی رکھتا نہ زمانہ اس میں پایا جاتا، بلکہ وہ دوسرے کلمے کے ملنے کا محتاج ہوتا ہے تب اپنا معنی بتاتا ہے، اس لیے اسے لاسٹ میں لے کے آئے۔ تو جو دوسرے کا محتاج ہو اسے آخر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں قیاس حکم کو ثابت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے قیاس کو بعد میں لے کے آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وقالا ولما قالا الرابع، اور جب کہا الرابع کان ضالا، تو یہ دلالت ہو گئی علی ان مرتبتہ، اس بات پر کہ قیاس کا مرتبہ بعد الاصول الثلاثہ، اصول ثلاثہ کے بعد ہے۔ فما داما، تو جب کان الحکم موجودا فی واحد من الثلاثہ، تو جب حکم موجود ہوگا تینوں میں سے کسی ایک میں، جب حکم کیا ہو؟ تینوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو۔ کتاب اللہ میں اگر حکم موجود ہے، یا سنت رسول میں حکم موجود ہے، یا اجماع میں حکم موجود ہے، فرماتے ہیں لم یحتج الی القیاس، تو اب قیاس کی حاجت نہیں ہوگی، قیاس کی بھائی جب تینوں سے حکم ثابت ہو رہا ہے تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قیاس کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب نہ تو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہو، نہ حکم حدیث رسول سے ثابت ہو، یعنی کوئی آیت بھی نہ ملے حکم کو ثابت حکم لگانے کی، اور نہ کوئی حدیث ملے نہ اجماع کا کوئی قول ملے، تب قیاس کی ضرورت پڑے گی، سمجھ رہے؟ وہی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فما دام کان الحکم موجودا فی واحد من الثلاثہ، تو تینوں میں سے کوئی کسی ایک میں اگر حکم موجود ہو، لم یحتج الی القیاس، تو اب قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم لا باس ان یکون هذه الاصول فروعا لشیء آخر، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ یہ اصول دوسرے شے کے فروع ہیں، اصول دوسرے شے کے فروع ہیں، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنها كلها اصول بالنسبت الى الحکم، اس لیے کہ یہ سب کے سب بنسبت حکم کے اصول ہیں، اگر حکم کی طرف نسبت کی جائے تو یہ سب کے سب اصول ہیں، فروع نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں، دیکھیں آپ نے کہا ان اصول الشرعی ثلاثۃ، اصول شرع 3 ہیں، حالانکہ یہ دوسری شے کے فروع ہیں، تو یہ اصول کہاں سے ہوئے؟ یہ تو فروع ہیں، اور آپ نے انہیں اصول کہا ہے۔ کہتے ہیں فروع ایسے ہیں کہ دیکھیں کتاب اللہ، کتاب یہ اللہ کی فرع ہے، اللہ کی، یعنی اللہ کے وجود کے بغیر کتاب کا وجود ممکن نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے تب کتاب کا وجود ہے، تو اللہ اصل اور کتاب یہ فرع ہوئی۔ ایسے ہی سنت یہ رسول کے وجود کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن نہیں ہے،
رسول نہ ہوتے تو سنت نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتی۔ رسول ہیں تو سنت اور حدیث ہے، تو یہ سنت فرع ہے اور رسول اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اجماع یہ فرع ہے علت مثبتہ کی، اگر علت مثبتہ نہ ہوتی، ثابت کرنے والی علت اگر نہ ہوتی تو اجماع نہیں ہوتا۔ علت اصل ہے اور اجماع تو کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے جب فروع ہیں تو ان کو اصول کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو اصول کیوں کہا جا رہا ہے؟ کتاب اللہ کی فرع ہے، سنت رسول کی فرع ہے، اور اجماع داعی کی فرع ہے، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے، کیونکہ ان تینوں سے ہی ماخوذ ہے نا قیاس، تو ان تینوں کی فرع ہے کہ جب کہ حکم کتاب اللہ میں موجود نہیں ہوگا، سنت رسول میں موجود نہیں ہوگا، اجماع میں موجود نہیں ہوگا، تو اب قیاس کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں موجود ہوگا تو قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انہوں نے اصول کیوں کہا، فروع کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ رہے دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اصل بھی ہو اور فروع بھی ہو، جیسے ایک مرد اپنے بیٹے کے اعتبار سے تو اصل ہے لیکن باپ کے اعتبار سے فرع ہے، باپ اصل ہے بیٹا فرع۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اپنے اعتبار سے اصل ہو، دوسرے کے اعتبار سے فرع ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی کتاب اللہ اپنے اعتبار سے اصل ہے، اور اگر اللہ یا رسول کے اعتبار سے یہ فرع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اپنے اعتبار سے اصل ہو اور دوسرے کے اعتبار سے فرع ہو۔ تو اب مذکورہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اصول نہیں ہے، فرع ہیں، یہ اعتراض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ثم لا باس ان يكون هذا الاصول هذه الاصول فروعا لشيء آخر، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول دوسرے شے کے فروع ہیں، کیوں؟ لأنها كلها اصول بالنسبة الى الحكم، اس لیے کہ یہ سب کے سب بنسبت حکم کے اصول ہیں، اگر حکم کی طرف نسبت کر دی جائے تو اصول ہیں، ورنہ تو یہ فروع ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارا مدعی بھی یہی ہے، ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس یہ کیا ہیں؟ اصول ہیں، کیوں؟ ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، تو نسبت حکم کی طرف ہے، تو حکم کی نسبت کے لحاظ سے یہ اصول ہیں، اور اللہ اور رسول کے لحاظ سے یہ فرع ہے، سمجھ گئے؟ فالکتاب والسنت فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، تو کتاب یہ فرع ہے تصدیق باللہ کی، والسنت، اور سنت یہ فرع ہے تصدیق بالرسول کی۔ تو کتاب یہ تصدیق باللہ کی فرع ہے اور سنت یہ تصدیق بالرسول کی فرع ہے۔ فرماتے ہیں فالکتاب والسنت، تو کتاب اور سنت فرع یہ فرع ہے للتصدیق باللہ، تصدیق باللہ کی، ورسولہ، اور تصدیق بالرسول کی فرع ہے، واجماع فرع للداعی، اور اجماع یہ فرع ہے داعی کی، اجماع یہ داعی کی فرع ہے، والقیاس فرع للثلاثۃ، اور قیاس یہ تینوں کی فرع ہے، قیاس تینوں کی فرع۔ فرماتے ہیں جب تک حکم کتاب اللہ، سنت اور اجماع میں ہوگا تو قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر حکم ان تینوں میں سے کسی ایک میں موجود نہ ہو تو اب قیاس کی ضرورت پڑے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ صاحب اصول تو فرع ہیں، جیسے کتاب اصل ہے، آپ نے اصل کہا یہ اللہ کی فرع ہے، اللہ نہ ہوتا، اللہ کا وجود نہیں ہوتا تو کتاب کہاں ہوتی؟ لہٰذا اللہ اصل و کتاب فرع، ایسے ہی رسول نہیں ہوتے تو سنت کہاں ہوتی؟ تو رسول اصل، سنت فرع۔ ایسے ہی علت مثبتہ نہ ہوتی تو اجماع نہیں ہوتی، تو علت مثبتہ یہ اصل اور اجماع، داعی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اجماع نہیں ہوتا، جب داعی ہے تو اجماع ہے، تو مطلب داعی اصل ہے اور اجماع۔ تو کہتے ہیں دیکھیں ایک چیز اپنے اعتبار سے اصل اور دوسرے کے اعتبار سے فرع ہو سکتی ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے اعتبار سے تو اصل ہے لیکن اپنے باپ کے اعتبار سے فرع ہے، ایک مرد اپنے بیٹے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اور وہی اپنے باپ کے اعتبار سے فرع ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا مذکورہ اعتراض اب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت یہ تصدیق باللہ اور تصدیق بالرسول کی فرع ہے، اور اجماع یہ داعی کی فرع، اور قیاس یہ ثلاثہ کی فرع ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہے۔